نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جیسے بذریعہ نوٹس آپ کو اطلاع کی گئی تھی کہ یہ بچے کی تعلیمی نفسیات، بچے کی صحت، بچے کا روزمرہ کا معمول، یعنی آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز و محور جو ہے وہ بچہ ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر پہلے سے آویزہ ہے Who is a child؟ ہم بچہ کسے کہتے ہیں، بچہ کون ہوتا ہے؟ اس سیشن کے دو جو ہیں وہ اسپیکرز ہیں۔ کچھ گفتگو پہلے سیشن میں میں کروں گا اور دوسرے سیشن میں جو پینل کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ تشریف لا رہی ہیں وہ آپ سے گفتگو کریں گی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اس ساری گفتگو کا جیسے میں نے بتایا کہ مرکز و محور جو ہے وہ بچہ ہے۔ آج ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم چائلڈ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیئر کس طرح کرنی ہے۔ دیکھیں یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ بچہ ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے، ایک صاف تختی کی مانی، اس کے اوپر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کیا بچہ واقعی ہی ایک کلین سلیٹ ہے کہ جس کے اوپر آپ جو لکھنا چاہیں لکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بچہ واقعی ایک کلین سلیٹ ہے، ہم کچھ چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل بعض دفعہ بچے کی کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں، بچے کا سونے کا طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے کا کھیلنے کا سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ چاہ کے بھی اس کو اس نہج پر نہیں ڈال سکتے جس طرح آپ چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں اس نے نیچرل اپنی جین سے لی ہوتی ہیں۔ ایک مثال پیش کی گئی کہ دو ٹوینز تھے، یعنی دو بھائی تھے جو ٹوینز تھے۔ اب ٹوینز میں دیکھیں کتنی مماثلت ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جو ہے بائی چانس والدین میں سیپریشن ہو گئی، 20 سال ٹوینز ہونے کے باوجود 20 سال جو ہے ایک بچے نے پرورش پائی فرانس میں، ایک نے پرورش پائی پاکستان میں، لیکن جب وہ اکٹھے ہوئے تو دیکھا گیا کہ کچھ عادات ایسی ہیں جو اس بچے اور اس بچے میں بالکل کامن ہے، اگرچہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں دونوں نے پرورش پائی، ایک بالکل علیحدہ کلچر، ایک بالکل علیحدہ کلچر، ٹھیک ہے، ایک کا ماحول ہی بالکل مختلف، دوسرے کا ماحول بالکل مختلف، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کی کچھ عادات میں مماثلت پائی گئی۔ فار ایگزامپل ان دونوں کا سونے کا سٹائل ایک جیسا تھا کہ دونوں جب رات کو سوتے تھے تو اوندے منہ سوتے تھے، الٹے ہو کے سوتے تھے، باوجود کوشش کہ آپ ان کو سیدھا کر لیں، لیکن جب وہ ان کو نیند آتی تھی تو آٹومیٹیکلی الٹا ہو جاتے تھے۔ دونوں الٹے ہاتھ سے کھاتے تھے، حتیٰ کہ ایک پاکستان میں رہا اور ایک جو ہے وہ فرانس میں، وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ تھا۔ یہاں پر ظاہر ہے یہاں پر کہا جاتا ہوگا جی آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن بہت سارے کام دونوں بچے جو ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں کا آنکھ جپنے کا جو سٹائل تھا وہ بھی سیم تھا، ٹھیک ہے۔ اب مختلف معاشروں میں ہنسنے کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے کلچر کے مطابق ہوتا ہے، لیکن دونوں جب ہنستے تھے تو ایک طرح ہی ہنستے تھے۔ تو یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ بچہ جو ہے وہ کلین سلیٹ نہیں ہوتا، بچہ کلین سلیٹ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں اس کے اوپر لکھ لیں گے، اٹس امپاسبل۔ کچھ چیزیں بچہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں، اپنی جین سے ساتھ لے کر آتا ہے،
وہ اس میں وہ وارد ہونی ہی ہونی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح مثال لے لیجئے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک انسان کتنا کو خود مختار ہے اور کتنا کو وہ ریلائے کرنا پڑتا ہے اس کو نیچر کے اوپر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی۔ اب کہا دوسری اٹھاؤ، تو اس کا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، میں گر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو پھر یہی ہے، کوئی بھی انسان اپنے اوپر اتنا ہی قادر ہوتا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ قادر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ تو بہرحال یہ بات کلیئر ہوئی کہ بچہ جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ نہیں ہوتا۔ ایون ٹوینز جو ہیں، ٹوینز جب ان کو علیحدہ علیحدہ جگہ پر پرورش ملتی ہے اور 20 سال تک وہ علیحدہ علیحدہ ٹائم گزارتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ کلچرز میں پرورش پانے کے باوجود جین سے جو انہیں چیزیں ملی تھی، جو ان کے کروموسومز تھے، جو وراثت میں جو اپنے ماں باپ کی طرف سے کچھ چیزیں ملی تھی، وہ ان کے لیے سیم ہی تھی، چاہے انہوں نے ہزاروں میل دور ایک دوسرے سے پرورش پائی تھی۔ اب چلیے، زمانہ ازل سے بچے کو پہچاننے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے سامنے جدید زمانے میں جو مثال سامنے آتی ہے وہ ہے 1783 میں جرمنی میں فروبل پیدا ہوا تھا، ایک مشہور ماہر تعلیم، جس نے بچے کی عادات، بچے کا رہن سہن، بچے کی ایجوکیشن، بچے کی تعلیم و تربیت، اس کے اوپر ایک بڑی لانگ ریسرچ کی۔ اس فروبل نے جو سسٹم آف ایجوکیشن دیا ایک چائلڈ کے لیے، ایک بچے کے لیے، وہ کنڈر گارٹن کہلایا۔ جیسے اکثر و بیشتر آپ سنتے ہوں گے کہ بعض اسکولوں میں وہ کہا جاتا ہے جی یہ KG1 میں ہے، یہ KG2 میں ہے۔ اگر پوچھا جائے جی KG کیا ہے تو KG کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ KG کسے کہتے ہیں۔ KG basically is the abbreviation of kindergarten. K stands for kinder and G stands for garden. Kindergarten. Kindergarten means a children's garden. بچوں کا باغ، بچوں کی جنت۔ فروبل نے کہا تھا کہ میرے نزدیک ایک سکول جو ہے، a school is just like a garden. ایک سکول ایک باغ کی مانند ہونا چاہیے۔ And the teacher should be like the gardeners. انہیں ٹیچروں کو وہاں پر مالیوں کی طرح ہونا چاہیے۔ And the children must be like flowers. اور بچے جو ہیں انہیں پھولوں کی مانند، کونپلوں کی مانند ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک مالی اپنے باغ میں بڑی شب و روز کی محنت کے بعد پودوں کو پروان چڑھاتا ہے، تو اس کے نزدیک یہ سکول اس طرح کا ہونا چاہیے تھا بچوں کے لیے، کہ بچے جو ہیں انہیں کنڈر گارٹن یعنی سکول جو ہے ان کے لیے ہونا چاہیے ایک باغ کی مانند، بچے وہاں پر اس باغ کے پھول ہوں اور تمام ٹیچرز جو ہیں اس باغ کے مالی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ بچوں کی پرورش کریں، اس طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ اور اس نے بہت زیادہ زور دیا ریلیجیس ایجوکیشن کے اوپر۔ اس نے کہا کہ صرف ایک ہی جذبہ ایسا ہے جو بچوں کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر رکھ سکتا ہے، سیدھے راستے پر رکھ سکتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا مرکز و محور بن سکتا ہے، اگر ان کو ریلیجیس ایجوکیشن ساتھ دی جائے، یعنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے اس کا بھی شیوا بنا دیا جائے۔ تو یہ اس کا ایک نظریہ تھا جرمنی میں یہ، اور یہ سسٹم ان دنوں میں بہت زیادہ پھلا پھولا۔ یہ جو دو کنٹریز ایک ساتھ ہوتی ہیں ان کی آپس میں مسابقت اور آپس میں مقابلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جن ملکوں کے بارڈرز آپس میں ملتے ہیں، جیسے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان خام خواہ کی دشمنی اور مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جرمنی اور اٹلی کا بارڈر بھی جو ہے وہ بالکل ساتھ ملا ہوا ہے۔ لہذا جب جرمنی میں اس سسٹم نے بہت زیادہ پروان چڑھا تو پھر ڈیفینیٹلی اٹلی میں بھی کوئی کام ہونا تھا۔ تو 1783 کے بعد 1870 میں اٹلی میں ماریا مانٹیسری کی پیدائش ہوئی۔ ماریا مانٹیسری اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی، اور اس کا باپ جو تھا وہ ایک فوجی آفیسر تھا جس کی بارہا تبدیلی ہوتی رہتی تھی،
کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں. تو ماریا مونٹیسری جو کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس کو جم کر کسی ایک اسکول میں تعلیم حاصل نہ کرنے کا موقع ملا, تو ڈیفرنٹ شہروں میں یہ جاتی رہی, مختلف شہروں میں. اور وہ شہر بہت زیادہ ڈیولپ بھی تھے جہاں پر اس کے باپ کی ٹرانسفر ہوتی تھی. اس کو بہت زیادہ موقع ملا اچھے اسکولوں میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا. پھر یہ ڈاکٹر بنی, اور اس نے بیسیکلی شی واز اے ڈاکٹر آف مینٹلی ریٹارڈڈ اسٹوڈنٹس. یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ذہنی طور پر جو معذور بچے ہوتے ہیں, یہ ان کی ڈاکٹر تھی. یہ ہاسپٹل میں ان کے اوپر کام کر رہی تھی, اور ان کے اوپر کام کرتے ہوئے ان کے لیے اس نے کچھ ایسے ٹوائز, کچھ ایسی چیزیں بنائی جن سے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا جا سکے. تو یہ کرتے کرتے جب ان کے اوپر کام کر رہی تھی, جس نے پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے. اور اس سسٹم کے تحت 1907 میں روم کا, اٹلی کا ایک گاؤں ہے, اس میں اس نے پہلا سکول اوپن کیا جو بیسیکلی بیس تھا ماریا مونٹیسری کے فلسفی پہ. اس نے وہاں پر دیکھا کہ اگر ان ٹوائز کے ساتھ اور اس سسٹم کے تحت جو مینٹلی ریٹارڈڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اتنا اچھا رزلٹس دے سکتے ہیں, تو کیوں نہ اس کو میں نارمل سٹوڈنٹس کے اوپر اپلائی کروں. لہذا اس نے اس کو نارمل سٹوڈنٹس کے اوپر بھی اپلائی کیا اور اس کے بڑے بیٹر رزلٹس لیے. بعض میں پھر اس کے اوپر بڑا کانٹروورشل میٹر بھی ہوا اور معاملات بھی ہیں. بہرحال ماریا مونٹیسری نے جو سب سے اہم کام کیا وہ تھا 6/80 کا فارمولا. 6/80 کا فارمولا یہ بڑا مشہور و معروف فارمولا ہے. 6/80 سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنی زندگی کے, اپنی لائف کے جو پہلے 6 سال ہیں اس میں اپنی شخصیت کا 80% حصہ مکمل کر لیتا. جسٹ امیجن کہ پہلے 6 سال کی عمر میں کوئی بھی بچہ اپنی لائف کا جو پوری پرسنالٹی اس کی مینٹین ہونی ہے اس کا 80% حصہ مکمل کر لیتا ہے. باقی ساری زندگی صرف اس کی شخصیت 20% بنتی ہے. 6 سال کی عمر تک 80% اس کی لائف بن جاتی ہے. اب یہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم بڑے حیران ہوں گے کہ بچوں کے اوپر, بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر اس طرح ایمفسائز ہی نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ہے. بیسیکلی وہ ابھی بچہ نہیں, ابھی کچا ہے, اور کچی چیز کو ہمیشہ پکایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پک کر وہ ہمارے معیار اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہو جائے. تو بچہ جو ہے بیسیکلی اس ڈو کی مانند ہوتا ہے, یہ جو مٹی گوند کے بنائی جاتی ہے, کہ اس کو پھر آپ نے پکانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرح آپ نے ڈالنا ہے اس کو آپ ڈالیے. شروع میں نے بات کی تھی کہ وہ ایک کلین سلیٹ نہیں ہے, لیکن اگر 50% کلین سلیٹ نہیں ہے تو 50% تو ہے. اس حد تک تو ہم جو اس کے اوپر لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. تو ہم وہ جو پہلے 6 سال ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے, اس کی ایجوکیشن کے اوپر اس طرح فوکس نہیں کرتے جس کا خمیازہ پھر ہمیں ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو ماریا مونٹیسری نے اس وقت بات کی ہی تھی. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ 100 بلین سیلز جو ہیں وہ 6 سال کی عمر کے بعد بچے کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اب امیجن کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 100 بلین سیلز لے کر برین کے پیدا ہوتا ہے, 100 بلین سیلز, جس میں سے 100 بلین سیل جو ہیں آفٹر 6 ایئرز ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم تو اس کو جو ہے وہ جب نام لکھواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دس از ہز فرسٹ ایئر, یہ اس کا ابھی پہلا سال ہے. اور جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کی پہلی سالگرہ منائی جاتی ہے. لیکن جاپان میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جب نام لکھوایا جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو ایج لکھی جاتی ہے وہ 1 سال لکھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں 1 سال کا ہو گیا, اس لیے کہ اس بچے نے, وہ اس جاندار چیز تھی نا, اس بچے نے تو اس وقت ہی اثر لینا شروع کر دیا تھا,
اس وقت ہی تعلیم و تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی جب ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ کیا ماؤں کو یہ کہا نہیں جاتا کہ جب آپ امید سے ہوں تو بڑی خوبصورت سی تصویر لگا کر اپنے کمرے میں رکھیں، اس کو دیکھا کریں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو بچہ بھی بڑا خوبصورت پیدا ہوگا۔ What does it mean؟ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اثر لے رہا ہے اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ کسی پرسکون جگہ پر پیدا ہوتا ہے، کسی ایسے ایریے میں جہاں پر شور شرابہ نہیں ہے، جہاں پر ٹریفک نہیں ہے، تو وہ بچہ بھی بڑا پرسکون ہوتا ہے، آرام سکون سے بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی رہائش کسی بازار میں ہے، کسی سڑک پر ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ ٹریفک گزر رہی ہے، یا آپ کے گھر کا ماحول جو ہے اس میں ٹی وی بڑی اونچی آواز سے لگا ہوا ہے اور جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو بچہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی اثر لے رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بچہ اپنے پہلے دن سے ہی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا اثر لے رہا ہے۔ اب پہلے 6 سال اس دنیا میں آگے جو گزارتا ہے اس میں وہ اپنے 100 بلین سیلز لے کر آتا ہے جو 6 سال کی عمر کے بعد ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور بقیہ اسی لیے تو کہا کہ اپنی شخصیت کا 80% حصہ تو اپنے 6 سال میں مکمل کر لیتا ہے، تو 100 بلین سیلز اس کے اس وقت زندہ ہیں۔ اب اس سے کام لینا تھا، اور آج ماہرین تعلیم نے یہ بات ثابت کر دی ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو کہ پہلے 6 سال بچے کے ہوتے ہیں زبان سیکھنے کے۔ کسی بھی لینگویج کی 4 سکلز ہوتی ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ پہلی 2 سکلز شروع میں وہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے۔ جب بچہ سکول میں آتا ہے اس کی لسننگ اور اسپیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ بات کو سن کے سمجھتا بھی ہے اور اچھی طرح بول بھی لیتا ہے۔ سکول میں آگے اگلی 2 سکلز کے اوپر کام ہوتا ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ لیکن ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، لسننگ اینڈ سپیکنگ کی اب کیا ہوتی ہے؟ پالش ہو رہی ہے، وہ مزید بیٹر ہو رہی ہے۔ تو پہلے 6 سال بچے کی لینگویج سیکھنے کی ہوتے ہیں۔ ہمارے عموماً مائیں کیا کرتی ہیں جب بچے کو سکول میں داخل کرواتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ورڈ کس سے ہوتی ہیں؟ بچہ لکھنا نہیں سیکھ رہا، ٹھیک ہے بھائی، ابھی اس کی لکھنے کی ایج نہیں ہے، ابھی اس کو ایمفیسائز نہ کریں، اس کے مسلز جو ہیں ابھی اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں۔ پہلے 6 سال تک اگر آپ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کریں گے رائٹنگ کے حوالے سے تو پھر پرابلم ہوگی۔ وہ ہے اس کا زمانہ لینگویج سیکھنے کا، ووکیبلری، نئے نئے لفظ سیکھنے کا۔ آپ بچے کے سامنے کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جتنے زیادہ نئے الفاظ اس کو سکھائے جا سکتے ہیں، جتنی زیادہ اس کو لینگویج سکھائی جا سکتی ہے، اتنی ہی ساری زندگی اس کے لیے کام آئے گی، کیونکہ اپنی ووکیبلری جو ساری زندگی اس نے زبان بولنی ہے اس کا 80% حصہ پہلے 6 سال میں وہ مکمل کرتا ہے۔ اگر پہلے 6 سال کی عمر میں جتنے زیادہ اس کے پاس ووکیبلری ہوگی، جتنے زیادہ اس کے پاس نئے نئے الفاظ ہوں گے، ساری زندگی اس کی زبان میں وہ پھر استعمال ہوتے رہیں گے۔ نہیں تو عموماً کیا ہوگا کہ جیسے آپ عموماً بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لفظ ہی نہیں مل پاتا، ہوتا ہے نا، انہیں لفظ ہی نہیں مل پاتا کہ اچھا اس کو کہنا کیا ہے، اس کو ایکسپلین کس طرح کرنا ہے، انہیں لفظ ہی نہیں ملتا۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں کہ ان کے جو پہلے 6 سال ہیں وہ شاید کسی گھٹے ہوئے ماحول میں، کسی بڑے خاموش ماحول میں گزرے ہوئے ہیں، اس بندے کی ووکیبلری ہی نہیں بن سکی تھی۔ اس لیے اس کو پرابلم آتی ہے کہ آج جب وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ اس کے لیے میں کون سے الفاظ کا استعمال کروں۔ تو یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آفٹر 6 ایئرس 100 بلین سیل جو ہیں وہ پھر ڈیڈ ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ تو 6 سال کی عمر تک آپ جتنی زیادہ لینگویج اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وہ سکھا لیں۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ ایک بچہ 2-3 سال کا ہی ہو، آپ چھوٹا بچہ جو ہے 4 سال کا یا 5 سال کا، آپ اس کو یہاں سے لے کر انگلینڈ چلے جائیں تو within 2 or 3 months وہ انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا وہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو اس کے ماں باپ ساتھ گئے ہیں، جن کی ایج جو ہے وہ 30 یا 35 ایئرز ہے، وہ کوالیفائڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کو سپیکنگ نہیں آ رہی، وہ ٹیوٹرز لے رہے ہیں، وہ کلاسز لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انگلش نہیں آ رہی، وہ بچہ جو ہے وہ 3-4 ماہ میں انگریزی بولنا سیکھ جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے، اس وقت اس کے بلینز آف سیل جو ہیں وہ زندہ ہیں برین کے، اور وہ لینگویج سیکھنے کے حوالے سے ہی ہیں۔
تو وہ بڑی تیزی سے لینگویج وہ سیکھ جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی اتنی ایفیشنسی ہوتی ہے کہ اگر آپ 6 سال کی عمر تک اس کو ایک ساتھ 4 زبانیں بھی سکھائیں تو وہ سیکھ جائے گا. 4 زبانیں ایک ساتھ, انگلش سکھا لیں, اردو سکھا لیں, فارسی سکھا لیں, عربی, لیکن وہ والا ماحول اس کو دینا ہے, وہ پیور ماحول اس کو دینا ہے وہ لینگویج سیکھنے کے لیے. وہ 4 زبانیں ایک وقت میں 6 سال کی عمر تک سیکھ سکتا ہے. یہ بات ثابت شدہ. اب میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں رکھی ہیں ماریا مونٹیسری کے حوالے سے, فروبل کے حوالے سے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, یہ ساری بچے کے حوالے سے تھی. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے بینگ اے مسلم کہ ہم لوگ اپنی اسلامک ویلیوز جو ہے اس کو بھول گئے ہیں. اگر ہم مشاہدہ کریں اور مطالعہ کریں اسلامی تاریخ کا تو ایک بڑی ہی حیران کن بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ عرب جن میں اسلام آیا تھا, جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, وہ لوگ اس فارمولے سے اس وقت بھی آگاہ تھے. امیجن کریں, چاہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی, دے ور ویل اویئر کہ یہ 6/80 کیا ہوتا ہے, پہلی 6 سال کی عمر بچے کی کتنی اہم ہوتی ہے. وہ اس وقت بھی آگاہ تھے. کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کا یہ کلچر تھا کہ جب ان کے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو وہ دائی کے حوالے کر دیتے تھے, جو اس کو لے جاتی تھی عرب کے دور دراز کے علاقوں میں, ریموٹ ایریاز میں, جہاں پر پیور عربک لینگویج بولی جاتی تھی اور وہاں کا ماحول بڑا صاف ستھرا اور صحت افزا ہوتا تھا. مکہ اس وقت بیسیکلی ایک دارالحکومت بن چکا تھا تمام عرب کے علاقوں کا. پوری دنیا سے تجارتی قافلے وہاں پر آتے تھے, اپنا مال بیچتے تھے, وہاں سے مال خریدتے تھے اور جاتے تھے. پھر حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے زائرین جو ہے بڑی دور دور سے آتے تھے. اب وہ جو لوگ آتے تھے وہ ہر قسم کی زبان بولنے والے تھے, اور یہ ایک نیچرل فینامینا ہے. اگر کسی ایریا میں مکسنگ ہو جائے بہت زیادہ ڈیفرنٹ نیشنلٹیز کی تو وہاں کی زبان پیور لینگویج نہیں رہتی, پیور زبان نہیں رہتی. اس لیے مکہ میں پیور عربک نہیں, اگر کوئی بچہ وہاں پر رہتا جس نے لینگویج سیکھنی ہے تو وہ پیور عربک لینگویج نہیں سیکھ سکتا تھا, کیونکہ اس نے ڈیفرنٹ ایکسنٹ سننے تھے اور ڈیفرنٹ زبانیں سننی تھی. اس لیے بچے کو دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. وہ ان کو پیور عربک ماحول میں, جو ان کے دیہات ہوتے تھے وہاں پر لے جاتے تھے جہاں پر پیور عربک لینگویج بولی جاتی تھی. یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا. وہ تقریباً آپ کی لائف کے پہلے 5-6 سال تک انہوں نے اپنے پاس رکھا, ان کی تعلیم و تربیت کی. انہوں نے وہاں پر, ظاہر ہے وہ کام تو نیچرل ہے, زبان سیکھنے والا, انہوں نے وہاں پر سیکھی, پھر واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے. تو کہنا یہ ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی آگاہ تھے, وہ تو اس فارمولے سے پہلے سے ہی آگاہ تھے, لہذا وہ اپنے بچوں کی پرورش اسی والے سے کرتے تھے. اس لیے اہل عرب پوری دنیا میں اہل زبان قرار پائے, اور یہی وجہ تھی کہ وہ زبان اتنی ڈیولپ تھی بائی نیچر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آخری کلام اتارنا تھا وہ اس کے لیے بھی اسی زبان کا انتخاب کیا, کہ اتنی پیور لینگویج تھی جس کی فصاحت و بلاغت, جس کی وکیبلری جو تھی وہ اتنی وسیع تھی. تو بینگ دا مسلمز اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر اپنے پرانے کلچر سے جڑ جائیں تو یہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ آج کے جدید میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوگی, کہ اگر ہم وہیں اپنی جو ہماری ثقافت ہے اس کو لے آئیں تو وہ بچے اس وقت پہلے 6 سال کی عمر تک اس بچے کی بڑی کیئر کی جاتی تھی, اسے صحت افزا ماحول میں بھی دیا جاتا تھا, اس کو لینگویج بھی سکھائی جاتی تھی, سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے تھے. پھر ایک تیسری بات, آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ 2 آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ 3 آنکھیں ہوتی ہیں. 2 آنکھیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, ایک ہوتی ہے تھرڈ آئی جسے ہم کہتے ہیں آئی آف امیجینیشن, تخیل کی آنکھ, یعنی آپ بیٹھے بیٹھے تخیل میں جو ہے وہ تانے بانے بونتے ہیں, پوری پوری کہانیاں, پورے پلانز کرتے ہیں, اس طرح ہوگا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا. یہ تھرڈ آئی آف
یعنی اس کی جتنی پرورش آپ کر لیں گے 11 سال تک، اس سے جتنا فائدہ اٹھا لیں گے وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ تھرڈ آئی آف امیجینیشن ہمارے کلچر میں موجود تھی۔ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، یاد ہے بچوں کو جب رات کو بسترے میں بچے لیٹتے تھے تو ان کو کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ کہانیاں کن کی ہوتی تھی؟ صحابہ کرام کی۔ وہ کہانیاں کن کی ہوتی تھی؟ جنوں اور پریوں کی۔ وہ کہانیاں کن کی ہوتی تھی؟ اسلامی تاریخ کی۔ ہر روز ایک نئی کہانی ان کو سنانی۔ پھر پرانی کہانیاں، بچے نے کہنا مجھے وہ والی کہانی سنائے جو آپ نے اس وقت سنائی تھی۔ تو یہ کلچر ہوتا تھا کہ ہماری دادیاں اور نانیاں یا بڑی عورتیں اپنے بچوں کو رات کو کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور وہ تھرڈ آئی آف امیجینیشن جو ہے اس کی پرورش ہوتی تھی۔ افسوس یہ کہ ہم نے وہ کلچر اپنا لیا کہ ہم نے اپنے گھروں سے وہ دادیاں اور نانیاں نکال کے بہت دور پھینک دی۔ جیسے مغرب میں ہوا، انہوں نے اولڈ ہاؤسز بنا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، جو بوڑھا ہو جائے گا اس کا گھر میں کیا کام، یہ اولڈ ہاؤس میں رہے گا جا کے۔ ہاں سال میں 1-2 موقع پہ میں جا کے اس کو مل آؤں گا کیونکہ میری ماں ہے اور میرا باپ ہے، تو جب کرسمس ہوگا تو مل آؤں گا، جب ایسٹر ہوگا تو مل آؤں گا۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوگا کسی کرسمس میں بڑا مصروف ہوں سال میں تو نہیں مل سکا، ایسا ہی ہو رہا نا وہاں پر۔ لیکن ہم اپنا کلچر دیکھیں تو ہمارے ہاں پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے انہیں استو تقریم دی جاتی تھی، انہیں گھر میں خاص مقام پر بٹھایا جاتا تھا اور گھر کا سارا ماحول ان کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا تھا، تو اس کا ہمارے بچوں کو فائدہ بھی پہنچتا تھا۔ اس کو ہم سرے سے بھول گئے۔ آپ کو یاد ہو کہ ہمارے تو کلچر میں یہ الف لیلا داستان کیا ہے؟ یہ وہ کہانیاں تھی نا جو رات بھر سنائی جاتی تھی۔ وہ تھرڈ آئی آف امیجینیشن جو ہے اس کی پرورش ہوتی تھی، وہ ہمارے کلچر میں ہے، جسے آج انگریز جو ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کر کے جو ہے وہ کارٹون بنا بنا کے چینلز پہ پھینک رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا بیس جو ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہمارا کلچر جو ہے اسلامی کلچر، اس میں بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے۔ اسی میں کہا گیا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا کسی مذہب میں یہ بات کہی گئی؟ کسی مذہب میں یہ بات کہی گئی؟ یہ صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام ہے جس میں کہا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک۔ آج آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جب سیشنز ہوں جہاں کبھی بھی آپ کو موقع ملے کہ یہاں سے کوئی علم کی بات ہمیں مل سکتی ہے، تو جب آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو زندہ کر رہے ہیں، اور جس حدیث کو جو کہ لوگ بھول چکے ہیں اس کو زندہ کیا جائے تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث کو زندہ کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ تو لہذا یہ اسلام ہی ہے جس نے اتنا ایمفسائز کیا تھا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے سب کو دعوت دی تھی، اگر سارے ہی آ جاتے، مشکل تھا نا سب کو گھروں سے نکلنا، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہے چین جانا پڑے، یہاں پر اپنے سکول میں نہیں آیا جا رہا۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا، ہمارا وے آف لیونگ جو ہے یہ چینج ہو گیا ہے، ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، ہمارے رہن سہن کا سٹائل چینج ہو گیا ہے، ہمارے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے اور کس چیز کی اہمیت نہیں ہے وہ ساری کی ساری یکسر بدل گئی ہیں۔ جن چیزوں کو اہمیت دینی تھی اسے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کے اختتام پر صرف اتنا کہوں گا، وہ یہ کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اس کے لیے آپ دن رات کوشاں ہو جائیں، اپنی زندگیاں ان کے لیے وقف کر دیں، ان کے روزمرہ کی معمولات دیکھیں، رات کو بیٹھنا، اٹھنا، سونا، سکول جانا، ہوم ورک، یہ وہ، ان سب چیزوں کی جب آپ کیئر کریں گے تو یقیناً یہ بچے جو ہیں یہ اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہم نہ صرف اپنے خاندان کی زندگیاں بدل دیں گے بلکہ اس پاکستان کی، اس امت مسلمہ کا مستقبل بھی تبدیل کر دیں گے۔ میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔